ہم کچھ بھی کہہ لیں یا کوئی بھی کچھ بھی کہہ لیں، ہم اس وقت جو ہیں وہ کولوجن کورس پر ہیں. ہم لوگ جا رہے ہیں کولوجن کی طرف اور کوئی چیز نہیں نظر آ رہی. سوال جواب پہ آتے ہیں، اسی میں سارے انالیسس بھی ہو جائیں گے. سوال ہے کہ سر ایکسٹینشن کا بتائیں، سارے گیم ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے. 75 سال والا جو پیٹرن ہے وہ بریک ہو سکتا ہے اس دفعہ، جو بقول یہ پوچھ رہے ہیں کہ 3 سے 5 سال تک. باقی ان کی باتیں ہیں، بس یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگلا ایکسٹینشن دے سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے اگر خان صاحب ڈیل نہیں کرتے. مجھے نہیں پتا اگلا ایکسٹینشن آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں، میں تو کسی اور چیز کو ہی بات کر رہا ہوتا ہوں. آپ تو ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں. سر جی میں کبھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے اور ایسا ہوگا یا ایسا ہونا چاہیے. میری کوئی پریفرنسز نہیں ہے. آئی ایم سمپلی انالائزنگ دا سچویشن اینڈ اٹس ٹائمنگ. یہ جو ٹائمنگ آ رہی ہے نا، یہ مجھے مسئلہ کر رہی ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ میں دیکھ رہا ہوں ملا کے، تو پھر کولوجن نظر آ رہا ہے. اور پھر ظاہر خدشہ ابھر رہا ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں معاملات وہیں تو نہیں جا رہے. بھائی مدعا تو 3 سال ہوتا ہے، بیکاز اگر وہاں نہیں جا رہے تو چیزیں ختم ہونی چاہیے. وہ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اگر ضد ہے تو پھر تو لازماً کہانی وہیں جا رہی ہے. اگر ضد نہیں ہے تو پھر کہانی کہیں کوئی وہاں لے کے جا رہا ہے بائی مس ہینڈلنگ یا مس گائیڈنگ کر کے. رہی بات کہ یہ کیوں ہے، یہ ہر 3 سال بعد کیوں ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ سر پاور ایبسلیوٹ نہیں ہوتا ہے نا. پاور کم ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ، اور اس مومنٹ پہ جب پھر ویکنیس آتی ہے تو پھر لیگ پولنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس لیے ایکسٹینشن کے وقت ملک چوک ہو جاتا ہے ہر بار ہمارے پاس، اور پھر اسی لیے ایکسٹینشن کو روکنے کے لیے بھی یہی فارمولے اپنائے جاتے ہیں. سوال ہے کہ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ کینال جو بنائے جا رہے ہیں، وہ ایک طرف پنجاب کینالز بنا رہا ہے، دوسری طرف سندھ میں جو وکلا کو لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی پنجابی بھائی ہیں، تو پنجابی ڈومیننسی دکھائی جا رہی ہے کہ ہم سب کو ساتھ کھڑے ہیں، ادھر بھی کر رہے ہیں تو ادھر بھی ساتھ ہیں. یہ سب کچھ اس لیے تو نہیں ہو رہا ہے کہ تاکہ جو ہے وہ سسٹم کو تھوڑا اور دھکا دیا جائے. باقی یہ کینال کا معاملہ کچھ وقت چلے اور کچھ سسٹم کو ٹائم مل جائے. اگر نہیں چل گیا تو واپس لے لیں گے. واپس تو لیں گے سر، بٹ میں ایسا نہیں سمجھتا کہ یہ وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب اس وقت اتنی کوشش ہوں گے نا ہر چیز کو لے کے؟ یا آپ سوچیں نا، یہ منرلز والی کہانی، اتنی بھبکیاں فیصل واوڈا، یہ کدھر ہے؟ کرنے نا KPK کے اندر بلڈوز اگر کریں گے یا بلوچستان کے اندر اٹھ گئی تو یہ پھر ایک اور پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے بارڈرز، راستے بند ہو جائیں گے. سندھ کا تو آلریڈی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی سندھ میں تو منرلز والی کہانی ابھی تک آئی نہیں ہے، اور یہاں جو کینالز والا ایشو ہے وہ بھی پولیٹیکل ایشو ہے. تو یہ پولیٹیکل ایشوز میں اگر راستے بند ہونا شروع ہوئے تو آپ کتنا کو کریک ڈاؤن کرو گے؟ اور اسی پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہی عوام روڈوں پہ ہے، اور اسی وجہ سے ہی آپ ڈنڈا نہیں کر پا رہے، ورنہ تو کب کا چلا چکے ہوتے. اور افسوس کی بات ہے، میں افسوس کی بات کروں گا کہ PTI نے اس ایشو کو صحیح سے یوز نہیں کیا، ورنہ تو اس چیز کو استعمال کر کے بہت کچھ اچیو کیا جا سکتا تھا. ایک طرف سے سندھ میں، ایک طرف سے KPK میں، بٹ ظاہر ہے مسئلتیں ہیں PTI کی بھی. باقی جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کر رہا ہے اور وکلا کو لیڈ پنجابی کر رہا ہے، تو آئی ایم شیور آپ عامر وڑائچ کی بات کر رہے ہیں. سر جی پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، شنا، بلتی، اردو اسپیکنگ، یہ سب سندھ کی پیدائش ہیں. اگر سندھ کی پیدائش ہونے والا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں سندھ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، تو وہ سندھی ہے. لینگویج سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑھنا بھی نہیں چاہیے لینگویج سے. باقی رہ گئی بات کہ اب کیا ہو رہا ہے، تو اب بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ لالی پاپ دیا گیا یہ ابھی کچھ ٹائم کے لیے جو پیپلز پارٹی لے کے آئی ہے. کیونکہ اگر نیت ہوتی کہ کناز کو واقعی پروجیکٹ کو بند کرنا ہے تو پھر یہ 2 مئی تک کھینچنے والی بات کیوں کی ہے؟ ظاہر ہے یہ بیچ میں 6-7 دن جو دیے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں، سیاست ہو جاتی ہے، بہت کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ 6-7 دن میں بہت ہوتے ہیں پاکستان کی سیاست کے لیے. اب اگر 2 مئی کو پروجیکٹ کینسل نہ ہوا
تو کیا آپشن رہ جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس؟ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھ کے ریزن دے رہی ہے کہ ہم سسٹم میں ہیں تو یہ روک سکتے ہیں، سسٹم سے ہٹ گئے تو کیئر ٹیکر فیصلہ کر لیں گے، گھنٹہ کر لیں گے کیئر ٹیکر فیصلہ۔ کیئر ٹیکرز بھلے کسی کی کتنی بھی خواہش ہو، کیئر ٹیکرز آئے تو پھر زیادہ سے زیادہ 3 مہینے میں الیکشنز ہونی ہے، اس لیے کوئی نہیں چاہے گا کہ فی الحال کیئر ٹیکرز آئیں۔ اگر کسی کی خواہش ہے بھی تو وہ پھر دیکھ لیجیے گا اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس حالات میں لمبا عرصہ کیئر ٹیکر چل ہی نہیں پائیں گے، اسپیشلی جب بیک گراؤنڈ میوزک میں مدعا چل رہا ہو۔ اس لیے پیپلز پارٹی بہانے اور مینج کر کے یا کرنے کے چکر میں ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ 2 مئی کا لالی پاپ دو اور تھوڑا یہ جو مومنٹم گین ہوا ہے نا، یہ جو بہت زیادہ مومنٹم گین ہوا ہے، اس کو توڑو، یہی تو یہ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد پھر دوبارہ لگ جائیں گے، یہ جو عوام نے بنایا ہوا ہے۔ بٹ وکیل حضرات ہوں، عوام ہوں، سیاستدان ہوں، یہ سارے جو ہارے ہوئے سیاستدان وفاق کہتی تھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے اور نہیں ہٹیں گے، الٹا وہ تو اپنی ڈیمانڈ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اینڈ ابو آل ظاہر سی بات ہے جب عوام کا ایشو ہے تو پھر کچھ بھی کر لیں۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر شروع ہے۔ کس چیز کا پریشر؟ وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں اپنی سیاست خراب کر چکے ہیں، کیونکہ ناؤ اسٹیبلشمنٹ نوز کہ پاکستان پیپلز پارٹی کین ناٹ مینیج ایوری تھنگ۔ سو مطلب یہ جو پرسیپشن تھا کہ ایک ہی لینس، ایک ہی ونڈو سے دیکھنے والا پورے سسٹم، پورے سندھ کو، یہ اب دھندلا ہو گیا ہے۔ اور دوسرا، جب آپ 2 مئی تک روڈز اگر نہیں کھلوائے تو پھر کس کام کی پیپلز پارٹی؟ تو پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے بولا ہوگا کہ بھائی روڈز کھلواؤ 2 مئی تک، لالی پاپ دو عوام کو۔ بٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ روڈز کھلوائے تو میری اپنی بینڈ بن جائے گی، کیونکہ روڈز کھلیں گے اب کریک ڈاؤن سے۔ کوشش کر کے دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کریک ڈاؤن اگر کرے گی تو خود بری ہوگی، نہیں کرے گی کریک ڈاؤن تو اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں بری ہوگی، کیونکہ کینالز کا پروجیکٹ تو ظاہر ہے نہ نونی کا ہے نہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ جن کا ہے وہ اپنی ہی دنیا میں اس وقت مگن ہے، وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آ رہے۔ سوال ہے کہ سر بلاول صاحب کی آپ نے تقریر سنی ہوگی، بلاول صاحب نے جو ہے وہ نواز شریف کی بھی تنقید کی، عمران خان صاحب پہ بھی تنقید کی، تو وہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ نواز شریف، عمران خان صاحب جو ہے وہ کینالز کے ایشو پہ، یا عمران خان صاحب جو ہے وہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں پیپلز پارٹی سے۔ میں آپ کی بات بالکل کلیئرلی سمجھا نہیں ہوں، بٹ میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلال جو ہے وہ دونوں کو ہٹ کر رہا ہے، تو میرا نہیں خیال سر بلاول یہ تنقید کر کے، وفاق کی باتیں کر کے، وفاق کو اسٹرانگ کرنے کی باتیں کر کے اپنے آپ کو صرف پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ دکھانے میں چکر میں ہے اور کچھ نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ہائیلی ڈس ایگری وتھ یو، کینالز از نو ایشو فار پاکستان پیپلز پارٹی بیکاز دے ہیو پرومسڈ فرام 47، ان کو ملا ہوا ہے تو 27-28 کے الیکشن تک۔ سو کوشچن یہ ہے کہ بھائی وہ کیوں جب 47 سے جیت کے آئے ہیں اور سب کچھ پرومس کیا گیا ہے تو کیوں عوام کا ساتھ دیں گے؟ سر جی مان لیا آپ کی بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی کمپرومائز ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کینالز کے ایشو کو ٹال رہی ہے، ابھی تک تو یہی کر رہی تھی، ابھی تک کر رہی ہے، ڈرامے بھی کر رہی ہے، سب مان لیا آپ کی بات۔ اس سے مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ نہیں نا سر۔ تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ مسئلہ حل کرائے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی جتنی بھی فارم 47 سے جیت کے آئی ہو، جتنے بھی وعدے کر دی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں اگر سیاست کرنی ہے تو عوام کے ساتھ ہی کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور اگر ہوگی سر تو یہ اگر 2 مئی کا چکمہ دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو اور کہا گیا کہ بھائی ہم تو تمہیں پاگل بنا رہے ہیں، یا پھر اور ٹال دیا گیا، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جانا ہے۔ اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی پھر بھی بیٹھ کے یہ بولے گی کہ ہمیں ٹائم ملا ہے، ہم منوا لیں گے، تو پھر عوام بولے گی اچھا جی 2 مئی کے بعد صورتحال بہت بگڑ جائے گی، بہت بگڑ جائے گی، اور بگڑنی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے دن ہی کہا تھا کہ اگر دھرنا لگا تو اٹ ول لیڈ ٹو فیصلہ کن موڑ، اور اب وہ موڑ آتا جا رہا ہے۔ جو مقصد ہے عوام کا مومنٹم توڑنے کا، تو وہ اچیو نہیں ہو رہا ہے سر اس لالی پاپ سے۔ الٹا اب تو بندرگاہیں بند کرنے کی باتیں ہیں، دھمکیاں ہیں، الٹا مومنٹم اور بڑھتا جا رہا ہے، ڈیمانڈز بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ سوال ہے کہ سر کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی روٹ جتنی ڈیپ ہو جا چکی ہیں، ایلیٹ مافیا کا جو قبضہ ہے، اس سے کیسے جان چھڑوا سکتے ہیں؟ بہت ٹائم لگے گا سر، بٹ 2 طریقے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جلدی والا، ریپڈلی، پھر ریپڈلی کے اندر بھی 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک جو فیصلہ کرتے ہیں، مطلب جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ بھائی نو مور، مطلب اب ہم نہیں آئیں گے۔ وہ جو ڈی کلارک نے کیا تھا ساؤتھ افریقہ کے اندر، نیلسن منڈیلا کو جگہ دی تھی۔ تو دوسرا آپشن ہوتا ہے بلڈی ریولیوشن وچ ول اینڈ آبویسلی ریزلٹ ان سمتھنگ ایلس۔ سمتھنگ ایلس سے مراد کہ ملک بکھر جا رہا ہے، بکھر جانا ہے۔ سو یہ دونوں آپشنز تو ہیں نہیں ہمارے پاس۔ آپشن تیسرا ہے کہ بھائی سلولی اینڈ گریجولی، مجبوری کا فائدہ لیتے لیتے ڈیموکریسی کو بچا بچا کے پیچھے دھکیلا جائے، جو کہ ایک وقت تک ہو رہا تھا۔ مگر تھینکس ٹو خان صاحب اور 2018 سے پہلے جو ہائبرڈ سسٹم کے نظام کی جو تعریفیں کر رہے تھے، ریولیوشن بتا رہے تھے ہائبرڈ سسٹم کو، اب واپس وہ اسپیس جو 2007 میں ہم نے حاصل کی تھی، وہ واپس اسٹیبلشمنٹ حاصل کرتی گئی اور کر چکی، اب تو اس سے بھی زیادہ کر چکی ہے۔
اب دوبارہ جھٹکا آئے, مجبوری آئے, پھر اس مومنٹ کو خان صاحب صحیح سے استعمال کریں. اس بار تو شاید بہت پیچھے دھکیلا جا سکتا ہے اس بار. اس لیے کہتے ہیں کہ لونگلی لنگڑی بھی جمہوریت جو ہے نا وہ چلتی رہے, وہ اپنا گند کچھ نہ کچھ باہر پھینکتی رہتی ہے. تو سننے میں آیا کہ 9 مئی کے کیسز کے فیصلہ ہوتے جا رہے ہیں اور 80 لوگوں کو دوبارہ 80 MPs کو دوبارہ اندر کیا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ سر ایسا ہونے جا رہا ہے. اس وقت ملک میں وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ آپ اور ڈنڈا چلائیں. اس وقت جو بھی ڈنڈا چلے گا نا سر وہ الٹا ثابت ہوگا, یا آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں. سوال ہے کہ یہ نومبر والی کیا کہانی ہے, مجھے نہیں پتا سر, میں نہیں جانتا کہ نومبر میں کیا کہانی ہے. بس یہ دنیا میں مشہور زمانہ سمجھا جاتا ہے کہ نومبر فار کانسپرسیز, ٹریزنز. گائے فاکس کا ایک پوئم ہے نا, ریممبر 5th of November. ہمارے پاس تو 5th نہیں ہے لیکن ریممبر, بس یہ پتہ, اتنا پتہ ہے مجھے, باقی مجھے کچھ نہیں پتہ. سوال ہے کہ سر جی کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ GT روڈ کے لیڈر مسٹر عمران خان احمد نیازی کو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے گا تاکہ ان کا ہمیشہ کے لیے کیا جائے, تپایا جائے؟ میں نہیں سمجھتا سر. قربان کرنا ہوگا سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں نا, آپ جب کہہ رہے ہیں قربان کرنا ہوگا تو کیا قربانی جو لے رہے ہیں ان کے اندر ہمت ہے؟ میں نہیں سمجھتا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں پہلے تو اٹیک صرف خان صاحب کی طرف سے تھا اس سسٹم کو. اب سسٹم کو تھریٹ اس کے بیسک پلانز کے اوپر ہے. مثال گرین سارے انیشیٹوز خطرے میں, کارپوریٹ ہو تو منرلز ہو تو وہ ٹورزم آ رہا ہو, سارے خطرے میں. کس کے ہیں یہ سارے پروجیکٹس, کہاں سے یہ جنریٹ ہوا ہے تھاٹ؟ اور مسئلہ میں بھی اس طرح ہے کہ دونوں یا جو بھی مسائل ہیں وہ دونوں سارے اینڈ اپ ہو رہے ہیں ایک ساتھ آ کر, اور یہ سسٹم پہ سسٹم کے انت کی طرف اشارے کر رہے ہیں اگر پیچھے نہ ہٹے تو. اور اگر پیچھے ہٹیں گے تو بھی سسٹم گر رہا ہے, کیونکہ پھر یہ محسوس ہو جائے گا کہ اب پیچھے ہٹنے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. تو پھر جو انٹرنل ویکنیسز ہوتی ہیں وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں بٹوین دس میکینیکل سیٹ اپ جو بنا ہوا ہے. دوسری طرف آپ آ جائیں ادھر یہ کشمیر والا جو انڈیا والا جو ایشو ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایشو کوئی آسان چیز ہے؟ اب سمجھیے گا, اب آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مقصد صرف اتنا ہوگا کہ ٹرمز ریوزٹ ہوں اس انڈس واٹر ٹریٹی کے, اور کشمیر کا ایشو کہیں نہ کہیں سالو ہونے کے قریب جائے. لیکن میرا شک تھوڑا غلط ثابت ہوا. مقصد تو میرا صحیح نکلا لیکن شک تھوڑا سا غلط ثابت ہوا ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ امریکہ سپورٹ کرے گا لیکن وہ نہیں نکلا. بٹ یہ امریکہ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس وقت, یعنی جو اس نے بکواس کی ہے ٹرمپ صاحب نے کہ 15,000 سال پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے, تو اور جو یہ باتیں کی ہیں کہ کر لیں گے دونوں ملک مسئلہ حل, یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ وی ڈونٹ گیو اے شٹ, ہمیں نہیں ہے پرواہ. تو پھر یہ چیز مجھے تھوڑا سا شک میں ڈال رہی ہے, کیونکہ خواجہ آصف صاحب ہمارے ڈیفینس منسٹر چاہ رہے تھے کہ امریکہ بھلے مداخلت کرے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید پاکستان نہ چاہے, بٹ وہ پاکستان تو چاہ رہا تھا کہ امریکہ مداخلت کرے. بذر سے امریکہ کی طرف سے کولڈ شولڈر آ گیا دونوں کے لیے, انڈیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خود کر لیں گے تو بس کولڈ شولڈر. سو اب جب ویسٹ کی طرف سے کولڈ شولڈر آ رہا ہے تو اس کا یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ انڈیا جو کر لے, جو چاہے کر لے, اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. اور ان دونوں میں اگر دیکھا جائے تو اسٹرانگ اکنامکلی اینڈ کون ہے, جو باجوہ صاحب والی آئیڈیا پورا انہوں نے تو کلیئر کہا تھا کہ ہم نہیں لڑ سکتے, جس کا مطلب اس چیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ انڈیا اور جارحانہ بننے کی کوشش کرے. اور جس طرح ہمارے یہاں ریئیکشن ہے, ریئیکشن تو کافی حد تک ٹھیک ہے, پاکستان کا کام ہے, لیکن جس طرح کی اسپیچز ہیں, تقریریں ہیں جو پی ایم کاکون میں ہوئی ہیں, this two nation theory, how Muslims are different in culture than Hindus, یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مودی کا جو نیریٹو ہے اس کو سپورٹ مل رہی ہے, کیونکہ اس کا بھی تو یہی نیریٹو ہے نا, اسی چیز پہ بیس کرتا ہے نا کہ انڈیا ہندو ہے اور پاکستان مسلمان ہے. کیا بولیں, بس ٹو نیشن تھیوری کا چورن ہے یہ جو اتنے سالوں سے چلتا آ رہا ہے. بھئی اب تو بن گیا نا 2 نیشنز, اب آپ کو ملنے کو کون کہہ رہا ہے کہ دوبارہ مل جائیں, کو تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ڈھنگ سے تو رہ سکتے ہو, وہ تو پوائنٹ یہ نہیں ہے. اب ڈھنگ سے رہ تو سکتے ہیں لیکن پوائنٹ یہ نہیں ہے.
پوائنٹ ہے کہ پاکستان جہاں انویسٹیگیشن میں شامل ہونے کی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک سافٹ میج ہے، کنڈیم کر رہا ہے کشمیر میں ہونے والے اٹیک کو، which is again a soft image، لیکن دوسری طرف ایسی 2 نیشن تھیوری اور یہ باتیں مسلمان ہندو اشتعال دینے والی باتیں نظر آتی ہیں. سو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اگر امید یہ ہے کہ چیز کوئی پولیٹیکلی سپورٹ یا ریزن پیدا کر کے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے یہ کشمیر والا ایشو، تو میں نہیں سمجھتا، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہی صرف اٹیک ہوا ہے اور اب وہی ریوزٹ ہوگی. مقصد بھی یہی تھا. آپ نے یہاں تھنک ٹینک بھی بنا دیا ہے، کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ سو ظاہر ہے آپ بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہی سوچ رہے ہیں. سو اس کا مطلب ریوزٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. کشمیر کا ایشو اگین امریکہ کا کولڈ شولڈر مشکل میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ انڈیا زور آزمائی کر سکتا ہے، اور دوسرا انڈیا پھر اس چیز کو بھی ایکسپلائٹ کرے گا جو امریکہ میں جو ولسن نے بل لے کے بیٹھا ہوا ہے، جو ولسن نے ٹویٹ بھی کیا تھا. کیونکہ پاکستانی کوکس یا ڈائسپورا امپورٹنٹ ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. انڈین کوکس اور انڈین ڈائسپورا اگر اس چیز پہ لابنگ میں لگ گیا تو بہت امپورٹنٹ ہے. سوال ہے کہ دستور پہ چھوڑنا پڑے گا شاید. جی دستور پہ ہی چھوڑنا پڑے گا. ہر دفعہ یہی کیا ہے، اور کوئی طریقہ اگر ہے تو مجھے بھی بتا دیں. سوال ہے کہ سر ڈو یو تھنک نومبر ول برنگ اینی سرپرائزز اف واٹ واز ٹرائیڈ ٹو بی ڈن تھرو دی ایکٹ آف پارلیمنٹ ان لاسٹ اکٹوبر ڈز ناٹ مٹیریلائز. اگر وہ مٹیریلائز نہیں ہوتا ہے تو اینڈ دیٹ ٹو ایٹ دا لاسٹ مومنٹ، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ سرپرائز ہو سکتا ہے سر. یہی تو شک میں ریز کرتا آیا ہوں. یہ ہو سکتا ہے بٹ ضروری نہیں ہے. چیزیں مینج بھی ہو سکتی ہیں اور چیزیں بگڑ بھی سکتی ہیں. بس ڈر لگتا ہے کہ اس کھینچا تانی میں ملک کا نقصان نہ ہو جائے. سوال ہے کہ زمر صاحب، خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے گیم پلٹ دی ہے، قوم اب انجوائے کرے گی. ہم انجوائے تو کر رہے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے. انجوائے کیا کر رہے ہیں سر؟ مہنگائی نے مار دیا ادھر سب کو اور آپ انجوائے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ اگر آپ سیاسی ماحول کو انجوائے کر رہے ہیں تو وہ انجوائے کرنے کے لائق ہی ہے اس وقت. مجھے کوئی فیصل واوڈا سے جا کے پوچھ کے بتائے نا کہ بھائی کیا ہوا، کہاں غائب ہے وہ منرلز والا بل اور یہ ساری چیزیں. ظاہر ڈر ہے نا کہیں بھی، یہ کینالز والا ایشو، یہ سارے ڈر ہے کہ کہیں سے بھی نہ وار ہو جائے. بٹ اس لیے یہ سب چیزوں کو ون سٹیپ ایٹ دا ٹائم دیکھا جا رہا ہے اور ہر طرف سے کنفرنٹیشن کو اوائڈ کیا جا رہا ہے، بڑے محتاط طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی بھی کنفرنٹیشن ہوئی تو پھر رخ دوسرا پکڑ لے گی. سوال ہے کہ ذرا آپ نے کہا تھا یا بولا تھا کہ کیوس کے بارے میں کہ تو یہ کیا کشمیر کا جو فالس فلیگ آپریشن اگر فالس فلیگ نہیں تھا تو کیا یہ کیوس کے لیے کروایا گیا ہے؟ کیوس کر کے پھر خان صاحب کو ریلیز کیا کریں گے. سر میں کانسپریسیز میں نہیں جاتا ہوں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا کہ ان کانسپریسیز کسی نے کروایا ہے نہیں کروایا، کیوں کروایا، وہ تحقیقات سے بدل جائے. ریلیز تو وہ آج ہی کر دیں خان صاحب کو، بٹ ضد آڑے آ جاتی ہے، یہ بالکل کلیئر ہے. اس لیے تو پھر معاملات بگڑتے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے زید کو تو پھر کسی اور طریقے سے ہی روکا جا سکتا ہے نا. باقی رہ گئی بات فالس فلیگ کی، تو نو، یہ فالس فلیگ ہے یا یہ کچھ بھی ہے اس سے نہیں فرق پڑتا، وہ تحقیق بتائے گی. بٹ اس چیز سے نکلا کیا جا رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ میں نے پچھلی 2 ویڈیوز اور اوپر بھی بات کی ہوئی ہے. سوال ہے، یہ شاید کوئی انڈین ہے، ان کا سوال ہے کہ انڈیا آپ کو سرپرائز دے گا اور آپ ریگریٹ کریں گے ان سر. اوکے، وی آر ویٹنگ. سوال ہے کہ انڈیا بینگ آر اینیمی ول ناٹ ریسٹرکٹ اٹ سیلف اونلی ٹو سندھ. یہ سنتاس ایگریمنٹ جو چل رہا ہے، نیگوسیشنز ول رادر کیری آؤٹ فردر مووز ڈیو ٹو پولیٹیکل اینڈ کرنٹ اکنامیکل کنڈیشنز ویزا وی یہ جو آئسولیشن آن انٹرنیشنل سینیارو ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں وہ کیا دیکھ رہا ہوں ہوتے سر؟ بہت کچھ ہوتے دیکھ رہا ہوں. مطلب اگر اسی طرح پہ ہم چلتے رہے، وہ ظاہر ہے نا. آپ دیکھیں نا، ایران یو ایس سے ٹاک چل رہے ہیں، ایران انڈیا اور پاک کے بیچ میں نیگوسیشن کی باتیں کر رہا ہے. ظاہر ہے ایران کا ٹلٹ جو ہے وہ ہمیشہ انڈیا کی طرف زیادہ رہا ہے. سعودی عربیہ ثالثی کی باتیں کر رہا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. سعودی عربیہ ظاہر ہے اپنے آپ کو ریلیونس کریٹ کرنے کے چکر میں ہے، کیونکہ اگر انڈیا پاکستان کا معاملہ سیٹ ہونے کے چکر میں لگ جاتے ہیں تو امریکہ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے اور امریکہ کے لیے یہ سارے ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. کوئی کچھ بولے یا نہیں بولے، میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو. امریکہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں ساتھ بیٹھیں. اس لیے میں نے کہا کہ امریکہ کے لیے یہ جو کولڈ شولڈرز امریکہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے یا دینا جو ہے اس ایشو کو لے کے، یہ میرے لیے سرپرائزنگ ہے. اب یا تو مودی سرکار کو کھلا ہاتھ دیا جا رہا ہے کہ بھائی جائے جو کرنا ہے کرو، اور میڈیشن کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے جب تک سچویشن انتہائی ایسکیلیٹ نہ کر لے. یا تو پھر انڈیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ امریکہ سے ہتھیار لینے پہ راضی ہو جاؤ. انڈیا کو پیغام دے رہا ہوگا امریکہ، تبھی تمہارا مسئلہ تمہارے ساتھ آ سکتے ہیں.
جو کہ شاید انڈیا لے بھی لے. سعودی بیچارہ بھی $100 بلین کی اس سے بھی ٹرمپ خریداری کروا رہا ہے, اس سے تو مجبوراً کروا رہے ہیں. انڈیا شاید ابھی تک نخرے کر رہا ہو, لیکن میرا خیال ہے کر دے گا, کیونکہ یو ایس پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ کا وہاں موجود ہونا, اتنا ٹائم, اسی وقت پھر اٹیک کی باتیں, اسی وقت پھر انڈس واٹر ٹریٹی, تو یہ سب کچھ مل جلا کے مجھے انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہی سب سے بڑا اٹیک نظر آ رہا ہے اس وقت. صرف مطلب ایک ہی مطلب نظر آ رہا ہے کہ وہ ایسکلیشن اس حد تک لے جائیں جہاں سے پھر اس ٹریٹی کے ٹرمز کو ریوزٹ کریں, اور کشمیر بھی اگر سالو ہو جائے تو واہ واہ. باقی رہ گئی بات تو اور کیا کر سکتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سر ان کے پاس بہت کچھ ہے. بلوچستان میں ایکسپیریمنٹ کریں گے, KPK میں بہت ساری چیزوں کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جہاں مسائل موجود ہوتے ہیں وہیں پر ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. سوال ہے کہ ہاؤ چائنا ول ریئیکٹ ٹو انڈین مووز ایز بینگ نیبرنگ کنٹری ٹو انڈیا, اور پھر کارنرنگ پاکستان ول آلسو ڈینٹ چائنا. آئی ڈونٹ تھنک سو. چائنا کو ڈینٹ نہیں آئے گا. چائنا تو آپ سے ویسے ہی پریشان ہے, کیونکہ جہاں آپ ریئر ارتھ میٹلز امریکہ کو دینے چاہتے تھے, یہی کہانی تھی نا آپ کی. ویسے تو یہ چیز انٹرنل معاملات کی وجہ سے بھی رک گئی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے خان صاحب سے منانا پڑ رہا ہے, اور خان صاحب ظاہر ہے اپنے ٹرمز پہ مانیں گے, تو ویسے تو انٹرنل چیزوں کی وجہ سے رک گئی ہے. لیکن یہ چیز چائنا کو بھی اچھی نہیں لگی تھی, اس لیے چائنا نے نیم دھمکی بھی دی ہوئی تھی کہ جو ممالک امریکہ کو اپیز کرنے کے لیے یہ منلز والی کہانی کر رہے ہیں وہ باز آ جائیں, کیونکہ امریکہ کو اگر منرلز مل جاتے ہیں تو وہ پھر چائنا پہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس چیز میں چائنا کی منوپلی ہے, اور چائنا پھر اس چیز کو ریزسٹ کرے گا پورے طریقے سے. تو پھر ہو سکتا ہے چائنا بھی آپ کے اگینسٹ ہی ہو جائے. یہ تو پھر باقی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا ہمارے لیے انڈیا کے خلاف جائے گا, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے سر. سوال ہے کہ واٹ اف نیگوسیشن آف سنتاز ایگریمنٹ ول اینڈ ان فیور آف انڈیا, اینڈ واٹ آر دا لائکلی پرابلمز ریلیٹڈ ٹو واٹر ETC وچ ول انکاؤنٹر آفٹر سچ نیگوسیشنز. ایسا ہوگا نہیں سر, میں تو نہیں سمجھتا. اس سے پہلے ہمارے حالات بدل جائیں گے, یہ میں سمجھتا ہوں. ہم اتنی مجبوری میں نہیں رہیں گے کہ ٹرمز ہی ہم پورے اپنے اکھاڑ کے پھینک دیں, تو بہت ساری چیزیں پھینک دیں گے نا. باقی رہ گئی بات کہ انڈیا کے فیور کے ٹرمز بنے آن انڈس واٹر ٹریٹی, اور پھر پانی کا معاملہ کیا ہوگا, پھر تو وہ ڈومز ڈے سینیرو ہو جائے گا نا سر ہمارے لیے. پہلے ہی پانی کم ہے ہمارے پاس سسٹم میں, اگر آپ نے یہ کر لیا تو پھر تو ڈومز ڈے ہو جائے گا. سوال ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ویٹ فار نیو گورنمنٹ الیکشنز, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ایز انڈیا ول لائکلی ٹو ڈو تھنگس ایز ارلی ایز پاسبل, واٹ آر دا لائکلی آپشنز لیفٹ فار پاکستان. ماشاء اللہ, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے الیکٹڈ پاپولر لیڈرشپ کے لیے اور وار بریک ہو جائے گی اس سے پہلے, تو پھر صحیح ہے, بریس فار مارشل لاء, یہ تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا. سوال ہے کہ واٹ ول بی دا آپشنز لیفٹ فار نیو گورنمنٹ ان پاکستان اف چینج آف سسٹم ول ہیپن ڈیو ٹو دس آل سینارو. ٹھیک ہے, اگر آپ ان ٹرمز آف انڈیا بات کر رہے ہیں, صرف ان ٹرمز آف انڈیا بات کر رہے ہیں, تو بہت سارے آپشنز ہیں سر. وی کین ایدر یوز اے نیو فاؤنڈ پاور وچ از پیپلز اعتماد, کیونکہ جب لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے تو اس سے آپ بہت کچھ بدل سکتے ہو, اور آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. سوال ہے کہ GDA کے متعلق سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کیا سیاسی اسٹریٹجی ہے, اور کیا یہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہیں یا پھر کوئی عوامی پارٹی ہے, اور پھر یہ جو وکلا کے احتجاج کی حمایت نہیں کی بھی ہے, لیکن پیر پگارا صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی جماعت کو اس احتجاج میں شامل کرتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. GDA از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی سر, تو ان کا ایک منشور تو ہو نہیں سکتا, ہو بھی جائے تو وہ ریئلائزیشن میں نہیں آئے گا. GDA ایک گروپ آف انڈیویجولز ہیں, ہمیشہ رہے ہیں, اور ظاہر ہے پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں ماضی میں. یہ تو پچھلے 15 سال میں GDA کا رخ بدل چکا ہے, کیونکہ پچھلے 15 سالوں سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لینس سے سندھ کو دیکھا جاتا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے. اس بار سندھ کی عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کا لینس توڑ دیا ہے. ویسے چاہیے تو یہ تھا کہ اس ایشو پہ پیر پگارا صاحب خود نکلتے, بٹ شاید یہ ڈر ہوگا, اگر ایسا ہوا تو پھر جو ابھی پھر بھی پرامن احتجاج ہو رہے ہیں وہ پھر کچھ اور نہ رنگ پکڑ لیں اگر حر اور یہ ساری چیزیں ایکٹیو ہو گئی. اس لیے ان کو ظاہر ہے یعنی کہ پیر پگارا صاحب کو تھوڑا سا روکا گیا ہوگا کہ سر جی آپ تھوڑا سا, ادروائز GDA جتنا کر سکتی ہے اتنا کر رہی ہے اس ایشو کو لے کے. اور ویسے بھی یہ کینالز والا جو ایشو ہے یہ کسی جماعت کا تو ہے نہیں, یہ پورے سندھ کی عوام کا ایشو ہے, اور وہی لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. کسی نے عامر وراج کا پنجابی ہونے کا سوال کیا تھا نا, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ عامر وراج کو ہٹا دیں, لوگ پھر بھی گھر نہیں بیٹھیں گے. سوال ہے کہ زیادہ نقصان پاکستان کا اس چیز میں ہے کہ اس ضد کے اندر 10 سال پورے کیے جائیں, یا پھر اس چیز میں زیادہ نقصان ہے کہ ڈبے ٹکرائیں آپس میں اور ضد کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ختم ہو جائے.
کیونکہ شاید اس نظام نے تو شاید قسم کھا لی ہے ضد نہ چھوڑنے کی. سر جی زیادہ نقصان تو ظاہر اس چیز میں ہے کہ 10 سال یہ اگر چل گیا تو، کیونکہ پتہ نہیں پھر کیا صورتحال ہوگی. تو گنڈا گردی پہ ملک جائے، کیونکہ اگر ایسے چل گیا پاکستان تو پھر وہ پاکستان نہیں ہوگا سر، پھر وہ چھوٹا سا کوئی افریقن کنٹری بن کے رہ جائے گا جس کے ہر طرف کھانا جنگی چل رہی ہوگی. سوال ہے کہ کیا عوام کا دباؤ اس سسٹم کو گرائے گا یا انٹرنیشنل حالات یا انٹرنیشنل دباؤ؟ دونوں سر، دونوں ایک ساتھ آ کر، آپ سمجھے، دونوں ایک ساتھ آ کر سنسن سے ٹکرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر خرابیاں گھر بھیجتی ہیں. میننگ فالٹی میکینیکل ہائبرڈ سسٹم، پیپلز پارٹی نون لیگ آپ دیکھ رہے ہیں میکینیکل فالٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. دوسرا لیگ پولنگ، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی مسئلے حل ہونے کے بجائے مسئلے اور بڑھ رہے ہیں. اور ٹائمنگ، یہ دو چیزیں ہی ہٹا سکتی ہیں، کیونکہ پاور کی خوبصورتی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے. سوال ہے کہ نومبر کر کے آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں کسی دن غائب ہو جائیں گے اور پھر ہمیں آپ کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی سوشل میڈیا پہ. بائی دا وے تھینک یو سر، آپ انالیسس پہ تعریف کر رہے ہیں. میں نے تو بولا ہے نا سر، مجھے کچھ نہیں پتا نومبر کا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ یہ حالات ایسے نہیں چلے، اور جس طرف اشارات چل رہا ہے، جس طرف حالات جا رہے ہیں، وہ پھر ایسے نہیں ہے کہ آرام سے چیزیں اکھڑ جائیں، مطلب آرام سے چیزیں اکھاڑ کے ریورس کی جائیں. یہ پھر جس طرف جا رہے ہیں نا، پھر ایسا نہیں لگ رہا ہے. وہ رنگ نکالنے والا ہوتا ہے نا، جس سے کھرچنا پڑے گا پھر ظاہر ہے اسکریچز بھی آئیں گے تو پھر چوٹیں بھی لگنے سکتی ہیں.